وہ دور تھا نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی پھانسیوں پر چڑھنا پڑتا تھا، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی تیروں کے زخم کھانے پڑتے تھے، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی گالیاں سننی پڑتی تھی، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی پتھر کھانے پڑتے تھے، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی گھروں کو ڈھانا پڑتا تھا، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے اپنے زندگی میں نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، نبی سے کے لیے چہروں پر داڑیاں کا ایک بال نوچنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا تھا، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے باپ کو شہید کرنا ہوتا تو شہید کرتے ادھر مسلمان ادھر کافر، تو اس وقت میں قتل کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے تو قتل کرنا پڑتا تھا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے، معلوم نہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا اور اس کی آج 2 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا ایک مزاج کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو، ولادت کو بیان کیا جائے اور سنا جائے۔ ایک اچھی بات ہے، لیکن نبی صرف کسی ایک مہینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، نہ کسی سال کے لیے آئے تھے، نہ کسی قوم کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، کہ ہر قوم کی طرف نبی آئے، نبی قوم کے لیے آتے تھے، اس علاقے کے لیے آتے تھے، اس زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن میری ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری امت کی طرف بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی کسی نبی کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی قوم، امت محمدیہ کہا جائے گا، اور نبی کے جانے کے بعد بھی میری نبوت رہے گی۔ اسی وجہ سے تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا، لیکن آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم کہ ایک مہینہ آیا، اس سیرت کو آپ کی سنا، اس میں لائٹنگیں لگائی اور اس مہینوں کے اندر ہم نے دعوتیں کی، چند تقاریر رکھی، بیانات رکھے، سنے، زبانوں کی لذت کے لیے اور کانوں کی لذت کے لیے نہیں۔
بلکہ آپ کو بھیجا گیا تھا اتباع کے لیے. آپ کو دنیا میں آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف خوشی منانا نہیں. خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی آپ کی پیدائش پر. سوبیا بانی کو آزاد کیا تھا جب اس نے آ کر کہا کہ آپ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو. تو چچا خوشی میں انگلیوں سے تو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے. صرف خوشی منائی جائے، اتباع نہ کیا جائے، یہ بڑی غلط بات ہے. آپ کے پیدا ہونے کا مقصد دنیا میں تشریف لانے کا یہ نہیں. ہاں، آپ ایک بہار لے کر آئے. ربیع الاول کا مہینہ، ربیع ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بہار. موسم بہار اور آپ کا آنا بھی بہار. جو احباب آتے ہیں، کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ جب مسجد کو آپ آئیں تو آپ کو سنت پڑھنے کے لیے الگ سے وقت دیا جاتا ہے، تو آپ اس وقت میں پڑھیں. اس لیے کہ اس وقت میں آنے کا مقصد مسجد میں بیان سننا ہے. سنت جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے وقت دیا جاتا ہے، سنتیں بعد پڑھیں. کئی مرتبہ کہا جاتا ہے تو اس کا اہتمام کریں. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف مہینوں کے مسلمان بن کر نہ رہے، صرف کسی مہینے میں ہم اتباع کر کے نبی کی چھوڑ دیں. مہینے کو ہم نے ڈیوائڈ کر رکھا ہے کہ کوئی رمضان کا نمازی، رمضان کا مسلمان، رمضان آتا ہے تو اس کے اندر یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم عبادتوں سے فارغ. رمضان کے بعد حج آیا تو اس میں حج والا عمل، پھر اس سے ہم حج کر کے یا اس کے بیانات سن کر اس سے فارغ ہو گئے. محرم کا مہینہ آتا ہے، امام حسین کے بارے میں سنے اور اس سے فارغ ہو گئے. صبر کا مہینہ آیا، اس میں یہ سمجھے کہ یہ مہینہ محرم، یہ منحوس مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، اس کے اندر خوشی کے کام نہیں کرنے ہیں، اور اس کے اندر شادیاں نہیں کرنی ہے، طلاق ہو جائے گی، یا کوئی دکانوں کی اوپننگ نہیں کرنا ہے. کتنے عقائد 2 مہینے میں بھی عرض کیا، کیا کیا غلط عقیدے ہمارے اندر بسے ہوئے ہیں کہ منحوس کوئی نہیں ہوتا. اس پر ایک بات عرض کروں کہ ایک جگہ مشہور تھا کہ فلاں آدمی بڑا منحوس ہے. کہتے ہیں کہ کوئی آیا، لائٹ چلے گئی تو کہتے ہیں کہ کیا منحوس آیا ہوا، کرنٹ ہی چلے گا. کس کی صورت آج دیکھا کہ صبح سے کاروبار اس میں چل رہا. عام بات ہے. تو اسی طرح ایک آدمی مشہور تھا کہ یہ آدمی منحوس ہے، یہ آدمی منحوس ہے. بادشاہ کو بھی اطلاع ہوئی وقت کے کہ فلاں آدمی منحوس ہے، اس سے جو دیکھتا ہے صبح میں دیکھ لے، اس کا کچھ کام اچھا نہیں ہوتا، اسے سفر میں بلا لے کر جاؤ تو سفر اچھا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کاروبار کرو تو نقصان ہو جاتا ہے. فلاں آدمی بڑا منحوس ہے. بابرکت تو شریعت کے اندر ہے کہ آپ آئے تو باہر آئی. کرنٹ نہیں تھا، آپ آ گئے تو آپ آتے ہی گھر روشن ہو گیا. برکتاً اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، نیک فالی لے سکتے ہیں کسی سے. اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت ہے حدیث کے اندر. صلح حدیبیہ کے وقت میں صلح نہیں ہو رہی تھی کسی ایک بات پر. صحابہ عمرے کے لیے آئے تھے،
اور یہ مکے میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے مشرکین. اور صحابہ بعض کہنے لگے کہ ہم حق پر نہیں ہیں یا رسول اللہ. ہاں وہ باطل پر نہیں ہے نہ حق پر نہیں ہے. کہا کہ ہاں پھر کیوں نہ ہم ان سے بھڑ جائیں. کہا کہ نہیں ہم آئے ہیں عمرے کے لیے حالت احرام میں. تو بہرحال کسی بات پر صلح نہیں ہو رہی تھی. ایک صحابی آئے جن کا صحابی نہیں ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. مشرکین کی طرف سے صلح کے لیے ایک آئے جن کا نام تھا سہیل. سہیل کے معنی آتے ہیں آسانی کے. تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کہا کہ سہل سہیل یعنی سہیل آ گئے اب آسانی ہو جائے گی. نیک فالی لینا شریعت کے اندر جائز ہے. بدفعلی لینا یا کسی کو منحوس کہنا اس کی شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں. شریعت اس بات کی تلقین اور اس بات کی دعوت اور اس کا کوئی سبق شریعت کے اندر نہیں ہے. بہرحال ایک آدمی مشہور تھا وہ کہہ کر اپنے مضمون کی طرف آؤ. بڑا مشہور کے آدمی بڑا منحوس ہے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے وہ بڑا منحوس ہے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ میں بھی امتحان لوں تو کہا کہ اسے بلا کر لاؤ. بلا کر لایا گیا. اس کے بعد کہا کہ اسے میرے کمرے کے سامنے والے کمرے میں رکھو. میرے کمرے سے سامنے والے کمرے کے اندر رکھو. جب صبح ہوتی ہے سب سے پہلے چہرہ میں اس کا دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کیا گیا. کمرے میں رکھ دیا گیا سامنے. جب بادشاہ صبح ہوئی تو اسے کہا کہ سب سے پہلے میں صبح کو اٹھوں تو وہ آنکھیں کھولوں تو وہ آدمی میرے سامنے ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہوا کہ اسے لا کر بادشاہ کے کمرے کے سامنے رکھ دیا گیا. جب صبح ہوئی اسے لے کر آئے. بادشاہ آنکھ کھولا تو دیکھتے ہی اس کا چہرہ دیکھا. بڑا منحوس مشہور. ایک آدمی ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ایک آدمی تھے نام میں بھول رہا ہوں نفحۃ العرب عربی کی کتاب ہے اس کے اندر واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں بڑا منحوس ہوں. خود وہ اپنے بارے میں کہتے تھے. دوسروں کو کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ بڑا منحوس ہے لیکن وہ خود کہے تو کیا کرے. وہ کہتا تھا کہ میری ولادت اس دن ہوئی جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی. میں اس دن پیدا ہوا جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی. اور میری ماں نے مجھے اس دن دودھ چھوڑایا جس دن ابو بکر کا انتقال ہوا. اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. اور میرا نکاح اس وقت میں ہوا جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. اور مجھے اولاد اس وقت ہوئی جس وقت میں حضرت علی کی وفات ہوئی. شہید کر دیے گئے. اور خود کہتے تھے کہ جب تک میں ہوں آپ مطمئن مت رہے اس لیے کہ دجال بھی آ سکتا ہے. میں اتنا بڑا منحوس ہوں. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ صبح اٹھتے ہی دیکھا اس کا چہرہ. اب دیکھنا تھا کہ ہوتا کیا ہے دیکھیں گے. دیکھا کہ پہلے دن اس کا چہرہ دیکھ کر اٹھے بادشاہ تو بادشاہ کا ناشتہ تاخیر ہو گیا. لیٹ سے ملا اس دن. ناشتہ پکنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. سب نے کہا دیکھے بادشاہ بڑا منحوس ہے. بادشاہ کو بھی یہ ہوا کہ روزانہ وقت پر ناشتہ مل جاتا تھا. دوسروں کی جان بھی چلی جائے الگ بات ہے. بادشاہ کا ناشتہ بھی تاخیر ہو جائے تو پھانسی کی سزا. تو بادشاہ نے کہا کہ باقی میں بڑا منحوس ہے مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہے ناشتہ لیٹ سے ملا ہے اسے پھانسی دے دو. پھانسی کا آرڈر. تو بہرحال پھانسی کا آرڈر دے دیا گیا. تو جب پھانسی کا وقت آیا پوچھا کہ آخری خواہش کوئی آخری خواہش بتاؤ.
اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہر آدمی کو پوچھا جاتا ہے، یہ شروع سے چلا آیا ہے آخری خواہش. ایک آدمی کو پوچھا گیا کہ بھائی تجھے صبح کو پھانسی دی جا رہی ہے تو آرام سے شام کو جا کر دیکھا کہ مسکرا رہا ہے، آرام سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اس سے پوچھا کہ تجھے صبح کو 7 بجے پھانسی معلوم نہیں، صبح پھانسی دی جاتی ہے؟ کہ ہاں. پھر تو کیوں اتنا خوش ہے؟ تخت دار پر چڑھا دیا جائے گا، پھانسی مر جائے. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے کیسے پھانسی دیں گے؟ صبح کو 7 بجے پھانسی، میں اٹھتا سر 10 بجے، میں اٹھتا سر 10 بجے، مجھے کیسا پھانسی دے؟ عادت ایسی بن گئی ہے، جاگنے کا وقت ہے، جاگنے کا. اسی مناسبت سے ربیع الاول کا مہینہ ایک واقعہ عرض کروں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے پھانسی دے رہے تھے. پوچھا آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش بتاؤ. تو کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے پھانسی سے پہلے یہ سنت جاری کی. جب ان سے پوچھا جاتا کہ کوئی آخری خواہش تو کہتے 2 رکعت نماز، جو آج ہمیں بڑی بوجھ معلوم ہوتی ہے. فجر کی نماز میں تکیے پر سے سر اٹھانا اور نرم بیڈشیٹ ہٹا کر آنا ہمارے لیے آج ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. جسی کو شاعر نے بھی کہا، نبی کا نام سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان، نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہی گھوم جاتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، آپ دیکھیں گے بڑے محبت کے دعوے کریں گے، بڑی لیٹنگیں چلیں گی، بڑی دعوتیں چلیں گی. پوچھیں گے چہرے پر داڑھی؟ یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی سنت نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نہیں ہو سکتا. ہائے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پوچھا کافروں نے کہ کوئی آخری خواہش ہے؟ پھانسی دی جا رہی ہے. کہ ہاں 2 رکعت نماز. اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلا. حجاج بن یوسف ظالم سعید تابعی کو سعید بن جبیر پھانسی دی، سعید بن المسیب پھانسی دی. تو اس وقت میں پوچھا کہ آخری خواہش کا 2 رکعت نماز. یہ سنت یہاں سے چلی. نماز پڑھ لیے 2 رکعت، جلدی پڑھی اور کہا کہ میں جلدی اس لیے نماز پڑھا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کی تاخیر کے لیے نماز لیٹ پڑھ رہا ہے، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں. اس کے بعد کہا تیروں سے مارا گیا، پھانسی پر لٹکائی گئی اور تیروں سے بھی مارا گیا. اور مارتے ہوئے ایک کافر نے پوچھا شاید تم یہ سوچ رہے ہو یہ ساری تکلیفیں نبی کے لیے، نبی کے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، نہ آپ کو سولی پر چڑھنا ہے، نہ آپ کو تیر لگے گی، نہ آپ کو کانٹا چبھے گا. نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ دور تھا. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی پھانسیوں پر چڑھنا پڑتا تھا. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی تیروں کے زخم کھانے پڑتے تھے. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی گالیاں سننی پڑتی تھی. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی پتھر کھانے پڑتے تھے. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے کبھی گھروں کو ڈھانا پڑتا تھا. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے اپنے زندگی میں نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑتی تھی. نبی سے حفاظت ہے، نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے چہروں پر داڑیاں کا ایک بال نوچنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا تھا. نبی سے محبت ہے یہ بتانے کے لیے باپ کو شہید کرنا ہوتا تو شہید کرتے ادھر مسلمان ادھر کافر. تو اس وقت میں قتل کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے تو قتل کرنا پڑتا تھا. اللہ کے نبی سے محبت ہے تو وہ تمام کام کرنے پڑتے تھے جو محبت سے رکاوٹ بنتے ہیں. آج ایسی تکالیف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی محبت کے دم تو بھرتے ہیں لیکن کوئی نبی کا سچا عاشق نظر نہیں آتا.
بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جملہ سنے، پوچھا کہ پھانسی دی جا رہی ہے، یہ سب کیوں؟ نبی کی وجہ سے۔ نبی کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، چھوڑ دے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ بعض لوگ دنیا کے اندر ان کو اس وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ آج بھی ایک 72 سال کے بزرگ بوڑھے کو ظالم جابر کافروں نے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، کیسے لاتوں سے مارا۔ کیوں؟ حلال گوشت کھاتے تھے، حالانکہ مہاراشٹر میں بھینس کا گوشت پر کوئی پابندی نہیں، حلال کھانے پر، اور یہ حرام کھائیں تب بھی آزاد۔ انسان حلال کھا کے بھی اللہ اور اس کے رسول پر مار کھائے تو اس کے لیے اگر مر جاتا تو شہادت کی موت۔ بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب سنے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ظالم، کیا بات کرتا ہے تو؟ یہ چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کی وجہ سے میری جگہ پر نبی کو لٹکا دیا جائے پھانسی پر۔ تو یہ کہتا ہے سن لے کہ مجھے پھانسی دی جائے، اور پھانسی دیتے دیتے چاروں طرف سے مجھے نیزے مارے گئے، اس کی وجہ سے مجھے ہٹا کر اس کے بدلے میں نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ ایک صحابی آئے، کہا کیا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا کروں؟ کہا کہ جا تیری ماں کی گردن اڑا دے۔ تو صحابی تلوار لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ، میں تمہیں صرف ایسے ہی محبتاً کہہ رہا تھا، میں توڑنے کے لیے نہیں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ میں ایسی محبت۔ ایک مرتبہ نبی کی شان میں عبداللہ ابن ابی شان میں گستاخی کی، منافقوں کا سردار، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، سچے عاشق رسول، جب پتا چلا تو تلوار نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم دے، میرے باپ کی گردن میں اڑانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ یہ محبت۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ منحوس، یہ مہینہ منحوس۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی یہاں سے کہ ایک آدمی کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے، جو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بڑا منحوس ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے سامنے کے کمرے میں رکھے، صبح میں اٹھوں گا، میں اس کا چہرہ دیکھوں گا۔ بادشاہ دیکھا چہرہ تو ناشتہ لیٹ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کے لیے پھانسی پر چڑھا رہے تھے، تو پوچھا کہ کوئی آخری خواہش؟ تو اس وقت میں کہا کہ میں بادشاہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، 2 بات۔ تو بادشاہ آئے قریب، کہا کہ کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ واقعی میں بڑا منحوس، آپ نے مجھے دیکھا، آپ کا ناشتہ لیٹ ہو گیا، لیکن ایک بات کہنا ہے، اس لیے کہ تو مر رہا ہوں۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، جب مر رہا ہوتا ہے اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کی ایک بات ہی کہوں، حالات جس طرح سے ہمیں آ رہے ہیں ہمارے اوپر، تو اس وقت میں حق بول کر انسان مر جانا کہ اپنی زندگی کے لیے کہ سچ بات کو چھپا کر مرنے سے بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک مرغا تھا، ایک مرغا، اس سے ایک وقت میں اس کے مالک نے مارا، کہ کہا کہ کل سے بانگ نہیں دے گا، بانگ دیا تو مار پڑے گی۔ تو خاموش ہو گیا اور بانگ دینے سے مجبور۔ دوسرے دن گردن اونچی کیا، پھر مالک دیکھا، کہا کہ گردن اونچی کرا تب بھی مار، کاٹ ڈال تو ذبح کر ڈال، پھر خاموش۔ تو اس کے بعد تیسرے دن کیا کیا؟ گردن بھی اونچی نہیں کر سکتا، بانگ بھی نہیں دے سکتا، پر ہلانے لگا تھا کہ عادت سے مجبور۔ نے کہا کہ پراں بھی ہلایا، پراں کٹ کر ڈال دیا۔ پھر چوتھے دن یہ ہوا، بانگ بھی نہیں دینا، گردن بھی اونچی نہیں کرنا، پراں بھی نہیں ہلانا۔ پھر چوتھے دن
اس کے بعد کہا کہ سما سے انڈا دینا، سما سے انڈا دے دیا، سما کا اس وقت مرغا کہاں سے انڈا دے؟ اس وقت میں کہا اے کاش پہلے ہی دن حق بول کر ذبح ہو جاتا، یہ بہتر تھا کہ آج حق چھپا کر میں مر رہا ہوں۔ بہرحال جب انسان مرتا ہے تو باتیں سچی کر دیتا ہے، تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بڑا منحوس، آپ نے مجھے دیکھا میرا ناشتہ لیٹ ہو گیا، لیکن میرے سے بڑے منحوس آپ ہیں کہ پتہ نہیں کہ آپ نے میرا چہرہ دیکھا، آپ کا ناشتہ لیٹ ہو گیا، صبح میں نے آپ کو دیکھا، مجھے پھانسی مل رہی ہے، تو کون بڑا منحوس؟ بہرحال یہ بات شروع سے ہوئی تھی، آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت، بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو تعزیے نکال کر ہم سمجھتے ہیں یہ تعزیوں کا مہینہ ہے امام حسین کا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت کا مہینہ ہے، پھر عبادت سے فارغ، پھر سفر کا مہینہ آتا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہو گیا۔ جب مہینہ گزرتا ہے صدقے دے کر، خوشیاں منا کر، نمازیں پڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب اس کے اندر نبیوں سے محبت، سچی محبتیں کرنے۔ آپ دیکھیں کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ، آپ دیکھیں حالات ملک کے کیا چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس وقت میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش بنائے نہ بنائے اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن نبی کی تعلیمات پر عمل کرے یا نہ کرے اسے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ حالات ملک کے کیا چل رہے ہیں؟ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں گے ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آج جمع ہو رہے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے سارے بکھرے پڑے ہیں۔ جس قوم کا قرآن ایک، جس قوم کا قبلہ ایک، جس قوم کا اللہ ایک، جس قوم کا نبی ایک، جس قوم کی شریعت ایک، جس قوم کی دین ایک، مذہب ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، سب کی مسجدیں اسی طرح کی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ جس کو شاعر نے بھی کہا، علامہ اقبال نے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کہ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں جاگ جاؤ، کہیں مسلمانوں کی داڑیاں نوچ کر یہ سبق دیا جا رہا ہے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، کہیں مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے ناجائز طور پر اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، کہیں ایک سول کوڈ کا قانون نافذ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، کہیں مسلمان کی بیٹیوں کو لے جا کر مرتد کر کے ان کے زنا کر کے ان کو ناجائز طور پر قتل کر کے ڈال دیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے تاکہ اے مسلمانوں جاگ جاؤ، مسلمانوں جاگ جاؤ۔ پھر کب تم جاگو گے؟ پھر کب جاگو گے؟ کہ آپ دیکھیں مارنے والا کافر مسلمان کو یہ دیکھ کر مار رہا ہے کہ مسلمان ہے، شیعہ ہے یہ دیکھ کر نہیں مار رہا، سنی ہے یہ دیکھ کر نہیں مار رہا، وقت کی زمینیں یہ دیکھ کر قبضہ نہیں کی جا رہی ہے کہ یہ سنی کی ہیں یا شیعہ کی ہیں یا اہل حدیث کی ہیں یا بریلویت کے ہیں یا فلاں کی ہیں، کس کی ہیں؟ کافر مسلمان کو ایک کہہ رہا ہے، اور مسلمان سے پوچھے تم کون؟ کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کی مسجد کو جاؤں گا، میں فلاں کی مسجد کو نہیں جاؤں گا۔ آپ بھائی تو نماز کیسے پڑھتا ہے اللہ اور تیرا مسئلہ ہے، تو مسجد کس کی نماز کس کون سی مسجد میں پڑھتا ہے تیرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، تو آمین زور سے بولتا ہے یا آہستہ بولتا ہے یہ تیرا مسئلہ ہے، تو ہاتھ ناف کے اوپر باندھتا ہے یا نیچے باندھتا ہے یہ تیرا مسئلہ ہے، تو داڑھی کتنی مقدار میں رکھتا ہے وہ تیرا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے۔ کافر تو مسلمان کو ایک کہے اور مسلمان سے پوچھا، آپ دیکھیں مارنے والا کافر کبھی پوچھ کر مارتا ہے کہ سنی ہے، مارنے والا کافر کبھی پوچھ کر مارتا ہے تو اہل حدیث ہے، مارنے والا کافر پوچھتا ہے کہ تو کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ کافر تو مسلمان کو ایک سمجھے اور مسلمان آپس میں مختلف ہو گئے، بڑھ گئے۔
یہ ربیع الاول کا مہینہ ایک سبق ہے، سب امت محمدیہ ہیں۔ آپ دیکھیں 1000 خدا کو ماننے والے، لیکن سب ایک متحد، لیکن ایک خدا کو ماننے والے، ایک طرف سب کا عقیدہ ہے کہ حرم پاک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ سب سے پوچھیں تمہارا نبی کون؟ محمد رسول اللہ۔ سب سے پوچھیں مقدس زمین کو سی؟ کعبہ جس کے طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پوچھیں آپ کی کتاب کو سی؟ قرآن مجید۔ آپ سے پوچھیں، سب سے پوچھیں مسلمانوں سے کہ آپ کا دین کیا؟ مذہب اسلام۔ لیکن پھر بھی مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اوقاف کی زمین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 جمعہ احباب کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ دیکھیں یہاں دروازے کے پاس بھی 2-3 نوجوان کھڑے ہوں گے کہ کیوں کتنے آدمیوں کو کہا کہ وقف کا مسئلہ کیا ہے، وقف کا مسئلہ معلوم ہی نہیں، اور ارے بھائی معلوم نہیں تو آ جاؤ اول وقت میں پورا مطالعہ کر کے تجھے سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا وقت بھی نہیں ہے؟ خدا کے قسم جس زمین کو آپ دیکھیں تمہارے گھر پر آ کر بلڈیزر چلاتی، آپ کے گھر سے آ کر کہتے کہ آپ گھر سے باہر نکلو، تب سمجھ میں آتا۔ بارہا کہہ رہا ہوں 60 لاکھ ایکڑ مسلمانوں کی، جس سے ماہانہ آمدنی صرف صحیح استعمال کیا جائے 20,000 کروڑ آ سکتی ہے، اور حکومت کی غلط نظریں اس پر پڑ چکی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں سے زمین چھین لی جائے۔ صرف یہ زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے مساجد ہیں وقف کی زمینوں پر ہیں، جتنے قبرستان ہیں کہ وہ وقف کی زمینوں پر ہیں، جتنے عیدگاہ ہیں وہ وقف کی زمینوں پر ہیں، جتنے مدارس ہیں وقف کی زمینوں پر ہیں، جتنے خانقاہ ہیں وقف کی زمینوں پر ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا وجود ختم کرنے کے لیے ظالم حکومت آ چکی ہے، اب بھی بیدار نہیں ہوگے تم مٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہارا نام بھی نہیں رہے گا داستانوں کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے؟ آگاہ رہے، اپنی زمین ہے تو اس کی ہم حفاظت کریں۔ اوقاف کی زمین صرف زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ زمین نہیں تو اور مسلمان اور 60 لاکھ ایکڑ زمین، اپنی ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اللہ مدارس کا، مساجد کا، خانقاہوں کا، دینی درسگاہوں کا، مدارس کا۔ تو اس لیے مسلمان بیدار رہے، مسلمان متحد رہے ہر حال میں۔ کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک QR کوڈ ہے، آپ اس کے ذریعے سے اسکین کریں گے، اس کے اندر پورا لکھا ہوا آئے گا کہ یعنی وقف ترمیم بل۔ اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ وقف بل ہے، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اس وجہ سے وہ حکومت آسام کے اندر آپ نے دیکھ لیا 28 لوگوں کو NRC بنا کر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا۔ 28 لوگوں کو نہیں ہے تو مسلمانوں جاگو، ویڈیو دیکھو YouTube کے اندر، 28 ان کے اوپر ان کی تڑپتی بلکتی ہوئی آنسوؤں کو دیکھو، سبق حاصل کرو۔ آسام کوئی الگ ملک نہیں ہے، کوئی امریکہ اور جرمن جاپان کے اندر نہیں ہے، اسی کا اٹوٹ ایک حصہ ہے ہندوستان کا۔ اس کے اوپر یہ حالات آئے، ہم یہ سمجھے کہ وہاں پر حالات ہے، ہمیں کیا ہے، ان کو ڈالا گیا، مجھے کیا ہے۔ تو ظالم حکومتیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر ابھی آئیں گی تو مسلمانوں جاگو، متحد ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں فورٹن سرکل کے پاس پروٹیسٹ رکھا گیا بعد نماز جمعہ، ویسے کے اندر ہم شریک ہو سکتے ہیں تو کریں۔ وہ QR کوڈ ہے، اس کے اندر آپ اسکین کریں گے تو اس کے اندر پورا لکھا ہوا ہے، آپ صرف اپنا نام لکھ کر اس کے اندر سینڈ بٹن دبائیں گے تو ایک میجارٹی لاکھوں کی تعداد میں وہ بل کے ریجیکٹ کرنے کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی ہے، تو اس کے اندر بھی حصہ ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں 5-10 منٹ یہ ہو جائیں تو آپ اسے بڑا پہاڑ نہ سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ میں کیوں زیادہ وقت لے کر آپ کے سامنے ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں۔ بڑی اہمیت کی بات ہے، اگر زمینیں چھن گئی تو اور کیا چیزیں محفوظ رہ گئی، تو یہی کچھ ہوگا۔ تو جو حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کرنا تو بھی آ کر ہمارے کورٹ میں پہلے رجسٹر کرانا، مسلمان کوئی اور نہیں، مسلمان تب جا کر شادی کرنا، یہ مسلمانوں کی خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ زمین مسلمانوں سے لے کر مقصد کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب کو بیدار ہونے، جاگنے اور ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی کی سچی تعلیمات پر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا